سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا مطلب کچھ یوں ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے ان پر، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ رسوا کن عذاب بعد میں ہے، تیار کر رکھا ہے، لیکن دنیا اور آخرت میں ان لوگوں پر اللہ فرماتا ہے لعنت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ اب معاملہ یوں ہے کہ اللہ کو تو اذیت کوئی پہنچا ہی نہیں سکتا، یہ تو پہلا مسئلہ ہے کہ اللہ اس معاملے سے، اس بات سے بری ہے، بالا تر ہے کہ کوئی اسے اذیت پہنچا سکے۔ تو پھر یہاں فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بات سے رسول کو اذیت ہوگی اللہ اسے اپنی اذیت محسوس کرتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنی محبت جو رسول کے ساتھ ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ میرا رسول اگر کسی بات پہ تکلیف محسوس کرے گا تو اس کی اذیت عرش اولا کا رب محسوس کرے گا۔ اللہ کو کوئی اذیت نہیں پہنچا سکتا، اسے کوئی دکھ نہیں دے سکتا، لیکن رسول کی اذیت کو اللہ اپنی اذیت قرار دے رہا ہے۔ اب کوئی جا کے اللہ کو کوئی زخم نہیں دے سکتا، کوئی اللہ کی شان میں کمی نہیں کر سکتا، اس کے تو معاملات الگ۔ کسی ایسی بات سے کوئی کچھ کر لے، اللہ کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، مگر اللہ نے جوڑ دی ہے اپنی اذیت رسول کی اذیت سے۔ اگر پتھر رسول کی پیشانی پہ لگے گا تو اذیت اللہ محسوس کرے گا اس کی۔ یہ معاملہ ہے۔ جس طرح پروردگار نے اپنی اذیت جوڑ دی رسول کی اذیت کے ساتھ، ایسے ہی رسول خدا نے اپنی اذیت کو جوڑ دیا ہے اپنی اہل بیت کی اذیت کے ساتھ۔ اگر کسی کو کوئی شخص حضور کی اہل بیت کو اذیت دیتا ہے تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں یہ اذیت اس نے انہیں نہیں دی، اس نے اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائی۔ یہ مسئلہ ہے جو سمجھنے والا ہے۔ اہل بیت کے ساتھ محبت رسول کے ساتھ محبت ہے، اہل بیت کو اذیت رسول کو اذیت ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم نے فرمایا انا حرب لمن حاربتم، میری اہل بیت جس سے تم لڑو گے اس سے محمد کی لڑائی ہوگی، جس کے ساتھ تمہاری صلح ہوگی اسی سے محمد کی صلح ہے۔ یہ رشتہ تعلق پیدا کر دیا۔ اب جب یہ معاملہ تھا، اہل بیت کے ساتھ حضور نے جو رشتہ جوڑا ہے، ہم اسے جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں تو کھل کے فرما دیا۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا وقوعہ رکھتا ہوں اور آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں کی بات کرنے لگے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں۔ ابو جہل کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا، ابو جہل کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا، ابو جہل کے بھائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب خود ابو جہل ساری زندگی رسول خدا کی دشمنی میں رہا، اسی دشمنی میں مرا۔ جتنے لوگ مکہ کے رہنے والے تھے ان کو اکسانے میں سب سے پہلے نمبر پر ابو جہل تھا، ان کو اٹھاتا ابھارتا
حضور سید عالم کی اذیتوں کا سامان کرتا، سارے لوگوں کو یہ سکھاتا تھا یوں تنگ کرو، یوں تنگ کرو، جاؤ عقبہ جا کے اونٹ کی اوجڑی لا اور لا محمد کی پشت پہ رکھ دے۔ یہ کون سکھاتا تھا؟ ابو جہل، سب سے بڑا فتنہ پرور، سب سے زیادہ اذیت دینے والا۔ اب اس کے گھر والوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا تو اگلی بات دیکھیں کیا ہوئی۔ اس کے خاندان والے آئے سرکار دو عالم کے پاس۔ یہ میں بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ خاندان والے آئے سرکار دو عالم کے پاس اور انہوں نے آ کے کہا کہ جناب ابو جہل کی جو بیٹی ہے، بیٹی، ہم اس بیٹی کے لیے جو ان کی بھتیجی تھی، یہ ابو جہل کے بھائی آئے ہیں حضور سے بات کرنے، ہم اپنی بھتیجی کے لیے آپ سے علی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ کس کا رشتہ مانگنے آئے ہیں؟ علی کا۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں، بخاری شریف ہی کی دوسری روایت میں یہ لفظ ہیں کہ علی نے ان سے رشتہ مانگا تھا، ابو جہل کے گھر والوں سے، اور یہ حضرت علی کی توہین ہے۔ اب یہ بات ایسی ہے کہ جو جائے گی یہاں سے نکلے گی تو جاتی تو دور تک ہے۔ یہ بات ہضم نہیں سب کو ہوتی کہ بخاری شریف میں اس طرح کی توہین والی باتیں بھی ہیں، مگر کیا کریں، دل جلتا۔ یہ غلطی ہے راویوں کی جنہوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ مولا علی نے ان سے رشتہ مانگا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی موجودگی میں حضرت علی کسی اور کا رشتہ مانگے، اور رشتہ مانگنا بھی تھا تو ابو جہل کی بیٹی کا، وہاں جا کے، یہ ممکن نہ تھا۔ غلطی ہے لکھنے والوں کی، مگر لکھ دیا۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے، اصل بات جو اس روایت میں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ شروع یہیں سے ہوئی ہے۔ کیا کہ انہوں نے آ کے رشتہ مانگا حضرت علی کا حضور سید عالم سے۔ انہوں نے کہا ہمیں علی کا رشتہ دیں۔ انہوں نے رشتہ مانگا، سرکار دو عالم کو جلال آیا۔ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے شوہر ہیں حضرت علی۔ سرکار دو عالم نے اصحاب کو اکٹھا کیا، ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے، اور آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا اِنَّ بنی ہشام بن المغیرہ استأذنوا، یہ جو ابو جہل کے خاندان والے ہیں انہوں نے مجھ سے اجازت مانگی ہے، مجھ سے رشتہ مانگا ہے کہ یہ اپنی بیٹی کی شادی علی سے کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے رشتہ مانگا ہے۔ فلا آذانو ثم لا آذانو ثم لا آذانو، میں تمہارے مجمع میں اعلان کرتا ہوں میں ہرگز 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 اس کی اجازت نہیں دے سکتا، علی کا رشتہ ان کو میں نہیں دے سکتا۔ نہیں دیا۔ مگر معاملہ یہ تھا کہ ایسا کیوں؟ سرکار نے اپنی بات کو ختم نہیں فرمایا، فرمایا میں علی کا رشتہ ان کو نہیں دے سکتا، میں علی کی شادی ان کی بیٹی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ فَإِنَّمَا هِيَ، یہ جو میری بیٹی فاطمہ علی کے گھر میں ہے، هِيَ بَضْعَةٌ مِّنِّي، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا، جو میری بیٹی کو برا لگے گا مجھ محمد کو برا لگے گا، يُؤْذِينِي مَا أَذَاهَا، جو میری بیٹی کو اذیت ہوگی جس بات سے اسے محمد کو اذیت پہنچے گی۔ مگر بات بڑی عجیب ہے، بیٹی کو اذیت ہو اس بات سے کہ علی دوسری شادی کر رہا ہے۔ اگر اس بات سے اذیت ہو تو یہ تو سارے مسلمانوں کی بیٹیوں کو اذیت ہوگی۔ ہر مسلمان کی بیٹی اس بات سے اذیت محسوس کرے گی کہ میرا خامد دوسری شادی کر لے، تو پھر تو ہر باپ نہیں چاہے گا کہ اس کا داماد کوئی دوسری شادی کر لے۔ اور اگر یہ ایسا ہے تو اللہ نے تو قانون دیا، اجازت دی شادیاں کرنے کی۔ معاملہ کیا ہے؟ کیا سیدہ فاطمہ حضرت علی کی دوسری شادی سے اگر اذیت محسوس کریں اور اس لیے علی پر بین لگ جائے کہ علی سیدہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتے، یہ کس طرح پابندی لگے گی علی پر؟ معاملہ کیا تھا؟ بخاری شریف کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے بعد دوسری روایت 3730 نمبر روایت میں دوسرے الفاظ، اس میں الفاظ یہ ہے، سرکار نے فرمایا معاملہ سن لو کیا ہے، لا تجتمعوا بنت رسول اللہ و عدو بنت اللہ، ایک ہی مرد کے گھر میں اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ میں اگر علی کو اجازت نہیں دے رہا تو وجہ یہ ہے ابو جہل کی بیٹی مجھ محمد کے اللہ کی بھی بیٹی دشمن کی بیٹی ہے اور محمد کے بھی دشمن کی بیٹی۔ محمد کی بیٹی جس علی کے گھر میں ہو وہیں پر دشمن کی بیٹی آئے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر، دشمن کی بیٹی تو مسلمان ہے، دشمن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ
مسلمان ہوا, کسی نے گزرتے ہوئے اسے کہا او ابو جہل کے بیٹے. اکرمہ نے آ کے حضور سے شکایت کی, کہا یا رسول اللہ میرا باپ کافر تھا تو مر گیا ہے, اب لوگ مجھے میرے باپ کا نام لے لے کر تانے دیتے ہیں کہ میں اس کافر کا بیٹا ہوں. حضور یہ تو میرے لیے اذیت کا سامان ہے. سرکار نے مجمع میں اعلان فرمایا کوئی اکرمہ کو ابو جہل کا بیٹا کہہ کر نہ پکارے, اس کے باپ کی وجہ سے اب اکرمہ کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اب سوال یہ ہے کہ باپ کافر تھا اکرمہ کا, ابو جہل, اس کا نام لے کر بیٹے کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. اسی ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے علی کے لیے, اور سرکار کیا فرما رہے ہیں, جس گھر میں محمد کی بیٹی ہوگی اس گھر میں اللہ کے دشمن کی بیٹی نہیں آ سکتی. سوال یہ ہے کہ بیٹی تو مسلمان ہے, کیا اس بیٹی کو تکلیف نہیں ہوگی اس بات سے کہ مجھے اللہ کے دشمن کی بیٹی کہا گیا ہے؟ جو زبان دوسروں کو منع کرتی تھی کہ کوئی اکرمہ کو ابو جہل کا بیٹا کہہ کر نہ بلائے, اسے تکلیف ہوتی ہے, خود سرکار کیا فرماتے ہیں, یہ اللہ کے دشمن کی بیٹی ہے, علی کے گھر میں نہیں آ سکتی. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری ذرا رفتار تیز ہے, وجہ کیا ہے اس کی؟ سفر میرا لمبا ہے, باتیں زیادہ ہیں, وقت تھوڑا ہے, میں تاخیر سے بھی آیا ہوں, اور اب بات کا مزہ ہو یا نہ ہو آپ سمجھنا, آپ کو تھوڑا سا ہوگا بات کو ساتھ ساتھ. اللہ کے دشمن کی بیٹی اگر آ جاتی ہے علی کے گھر میں تو کیا ہوتا ہے؟ سیدہ فاطمہ کو اذیت کیوں ہے؟ سیدہ فاطمہ کو اذیت اس لیے ہے, آپ کو یاد ہوگا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا وحشی نے. وحشی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا اور سرکار دو عالم کے سامنے آیا تھا مسلمان ہونے کے لیے. حضور نے مسلمان تو کر لیا, فرمایا میرے سامنے نہ آیا کر, تجھے دیکھ کر مجھے چاچے کی یاد آتی ہے, تکلیف ہوتی ہے میرے دل کو. جس طرح تو نے میرے چاچے امیر حمزہ کو شہید کیا تھا, مسلمان تو ہو گیا ہے, مگر میرے سامنے نہ آیا کر, میں تجھے دیکھتا ہوں, مجھے امیر حمزہ چاچا میرا یاد آتا ہے, میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے تیرے سامنے آنے سے. مسلمان تو تھا مگر اسے دیکھ کر حضور کو یاد آتا تھا کچھ. اب ابو جہل کی بیٹی آئے علی کے گھر میں, سیدہ فاطمہ کی نظر جب جب اس بیٹی پر پڑے گی, سیدہ فاطمہ کو یاد آئے گا یہ اس شخص کی بیٹی ہے جس نے میرے باپ کو ہمیشہ اذیتیں پہنچائی, یہ اس شخص کی بیٹی ہے جس نے میرے باپ کی تکلیفوں کا یہ سامان کیا تھا. سیدہ فاطمہ ہی تو تھی جو کعبے میں دوڑ کر گئی تھی جب حضور سجدے میں تھے اور آپ کی پشت انور پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی تھی. کون تھا وہ اونٹ کی اوجڑی؟ کس نے رکھوائی تھی؟ اسی ابو جہل نے. اور سیدہ فاطمہ گئی تھی وہاں وہ اوجڑی ہٹا کر حضور سید عالم کو لینے کے لیے. سیدہ کو ایک ایک تکلیف یاد تھی, انہیں تکلیف ہوگی اگر ابو جہل کی بیٹی اب آتی ہے نظروں کے سامنے, اگرچہ مسلمان ہے مگر سیدہ فاطمہ کو وہ باتیں یاد آئیں گی, تکلیف ہوگی. اگر سیدہ فاطمہ کے دل کو تکلیف ہوگی, سرکار دو عالم نے فرمایا میری یہ بیٹی فاطمہ جس بات سے اس کے دل کو تکلیف ہوگی اس بات سے مجھ محمد کے دل کو تکلیف پہنچے گی. آپ کو اندازہ ہوا بات کتنی سی ہے اور جس پر سرکار دو عالم نے کتنے جلال کا مظاہرہ کیا. اتنی سی اذیت بھی جس فاطمہ کے لیے گوارا نہیں ہے, وہ محمد کیسے گوارا کریں کہ فاطمہ تو زہرا کے بیٹوں کو شہید کر دیا جائے؟ فاطمہ تو زہرا کے لیے اس سے بڑی تکلیف کیا ہے کہ کل خاندان سیدہ فاطمہ کا ذبح کر دیا جا رہا ہے. سیدہ فاطمہ کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتاری جائیں, دکھ نہیں ہوگا سیدہ فاطمہ کو؟ وہ اور لوگ ہیں جنہیں یہ سمجھ ہے کہ فاطمہ کو پتہ نہیں چلا. وہ فاطمہ تو کربلا سے ایک رات پہلے بابا فرید گنج شکر کہتے ہیں بزرگوں نے دیکھا, ایک رات پہلے سیدہ فاطمہ خواب میں دیکھا کہ سیدہ فاطمہ کربلا کی سرزمین پر اپنے اس بازو کے کپڑے سے جھاڑو دے رہی تھی. پوچھنے والے نے پوچھا ایچے مقام است کہ باستین مبارک پاک تو می کنی, اے خاتون جنت یہ کون سی جگہ ہے جس کو آپ اپنی مبارک آستین سے صاف کر رہی ہیں؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا ای مقام است کہ حسین غریب ماں ای جا سرداد, یہ وہ جگہ ہے جہاں کل میرے حسین مسافر نے شہید ہونا. سیدہ فاطمہ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہائے ہائے, وہ شعر لکھا تو کربلاؤں پر ہے, امام بارگاہوں پر ہے, شیعوں نے لکھا ہے, کالے کپڑے والے اور کالے دل والوں نے لکھا ہے, مگر شعر سچا ہے. کیا شعر لکھا ہے؟ دروازہ جنت پہ کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہوگی زہرا, دروازہ جنت پہ کھڑی دیکھ رہی ہوگی زہرا, کون آتا ہے میرے حسین کا پرسہ دینے,
کون آتا ہے جو آ کے مجھے کہے سیدہ ہمیں بڑا دکھ پہنچا ہے کہ آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا؟ کون آتا ہے میرے حسین کا پرسہ دینے؟ دروازہ ایک جنت پہ کھڑی دیکھ رہی ہوگی زہرا۔ سیدہ فاطمہ کے لیے اس سے بڑھ کر تکلیف کیا ہے؟ اور محمد عربی جو ذرا سی تکلیف سیدہ فاطمہ کی گوارا نہیں کرتے، وہ اتنی بڑی تکلیف کیسے گوارا کرے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن، اب یہ بات دیکھیں، سیدہ فاطمہ کو اگر اس سے تکلیف ہوگی اور یقیناً ہوئی، تو سیدہ فاطمہ کی تکلیف کس کی تکلیف ہے؟ محمد عربی کی۔ محمد عربی کی تکلیف کس کی تکلیف ہے؟ اللہ کہہ چکا یہ خود اللہ کو اذیت پہنچائی ہے، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی ہے قرآن کہتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اس پر لعنت پڑے گی، آخرت میں بھی اس پر لعنت پڑے گی۔ تو مجھے بتاؤ جب یہ معاملہ ہے تو اذیت دینے والا یزید دنیا میں بھی لعنتی ہے، آخرت میں بھی لعنتی ہے، اسے لعنت دینے سے اب کون روک رہا ہے؟ اب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور ہمارے یار لوگ بڑی بڑی صفائیاں پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ نمونے رکھنا چاہتا ہوں۔ یزید کا معاملہ تو ابھی بعد میں رکھیں، دور رکھیں ذرا، پھر دیکھیں کیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ کے بڑے صاحبزادے، بڑے اور محدث تھے، حدیث کے بڑے عالم، اتنے بڑے عالم کہ کوئی جملہ منہ سے کہہ دیں، کتاب میں کچھ لکھ دیں، کل دیوبندی اس جملے کو حجت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بالکل ٹھیک، یہ جملہ غلط نہیں ہو سکتا، شاہ عبدالعزیز نے لکھا ہے۔ وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کیا لکھتے ہیں؟ جملے سننا، اہل بیت کی محبت فرائض ایمان سے ہے۔ فرائض دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فرائض اعمال ہوتے ہیں، ایک فرائض ایمان ہوتے ہیں۔ فرائض اعمال یہ ہے کہ آپ پر کوئی کام فرض تھا، آپ نے نہیں کیا، آپ گناہگار ہیں۔ مگر فرائض ایمان کیا ہیں؟ آپ پر ایک کام فرض ایسا ہے آپ نے نہیں کیا تو ایمان خطرے میں پڑ گیا، عمل کا مسئلہ نہیں، ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت کی محبت فرائض ایمان سے ہے، ان سے محبت کرنا ایمان کا فریضہ ہے، نہ کہ لوازم سنت۔ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ اہل بیت سے محبت کرنا بس نبی کی سنت ہے، نہ، یہ نبی کی سنت نہیں، یہ اللہ نے ایسا فرض قرار دیا ہے کہ اب اگر اہل بیت سے محبت میں جس نے کمی کی اس کے ایمان میں کمی ہوگی۔ جو اہل بیت کی محبت سے نکلا وہ ایمان سے نکلا۔ اور محبت اہل بیت سے یہ ہے، اہل بیت سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ یہ ہے کہ مروان علیہ لعنہ کو برا کہنا چاہیے۔ کسے برا کہنا چاہیے؟ مروان کو۔ اور صرف مروان نہیں کہا، مروان علیہ لعنہ، مروان اس پر لعنت ہو، اسے برا کہنا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں یہ مروان کون ہے؟ مروان وہ ہے جب امام حسین آئے تھے مدینہ منورہ کے گورنر نے بلایا تھا، آئیں جناب ذرا میری بات سنیں۔ کیا جی بات سننی ہے؟ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید گدی پہ بیٹھ گیا اور وہ کہتا ہے آپ سے بیعت لی جائے۔ سرکار نے فرمایا مجھ جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جانے لگے تو مروان پاس کھڑا تھا مدینے کے گورنر کے، کہنے لگا ولید اسے پکڑ، بیعت کروا، اگر یہ بیعت نہیں کرتا تو گردن اڑا اس کی، اگر یہ تیرے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یہ قابو نہیں آئے گا۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ مروان۔ کس کے بارے میں؟ امام حسین کے بارے میں۔ اور امام حسین وہاں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کون قتل کرے گا مجھے؟ تو؟ یعنی اس طرح، اور پھر وہ چپ ہو کے سر نیچے کر کے کھڑا ہو گیا۔ یہ مروان جس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اتنی بات کی تھی، عبدالعزیز محدث دہلوی کہتا ہے لعنت ہو اس مروان پر۔ جس نے فقط حسین کے ساتھ یوں بات کی اس پر لعنت، تو پھر یزید کو کیا کہیں گے؟ وہ تو ابھی دور کا مسئلہ ہے۔ آئیں ذرا آگے سنتے ہیں ہم۔ وہ کہتے ہیں الخصوص اس نے نہایت بدسلوکی کی، کس نے؟ مروان نے، حضرت امام حسین اور اہل بیت کے ساتھ، اور کامل عداوت ان حضرات سے رکھتا تھا، بڑی دشمنی رکھتا تھا ان حضرات سے، اہل بیت سے دشمنی رکھتا تھا، اس لیے مروان پر لعنت ہو۔ تو بھائی مروان پر لعنت ہو پھر یزید کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ہمارا یار کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یزید پر لعنت نہ کرو، یزید پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ عالم جو ہوتے ہیں نا، یہ 8 سالہ کورس کرتے ہیں عالم کورس میں جو کتابیں شامل ہیں ان میں ایک کتاب ہے شرح عقائد نصفی۔
اس کے صفحہ نمبر 102 پر لکھا ہوا ہے نحن لا نتوقف فی شان یزید بل فی ایمانہ، ہم یزید کے معاملے میں چپ نہیں رہیں گے، ہم یزید کے معاملے میں چپ نہیں رہیں گے، لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ واعوانہ، اللہ کی لعنت ہو یزید پر، اس کی مدد کرنے والوں پر، اس کے سارے ساتھیوں پر۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ عقیدوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یزید کے معاملے میں ہم چپ نہیں رہ سکتے، وہ لعنتی ہے۔ اور اس پر عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں اہل بیت کی محبت یہ ہے کہ اہل بیت کے دشمن پر لعنت کی جائے، فقط اہل بیت جیسے کام کرنا، ان کی سنت پہ چلنا یہ محبت کا ایک پہلو ہے، ان کے دشمن سے بیزار ہونا یہ دوسرا پہلو۔ میں ذرا تمہید باندھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آج ایک ایسی چیز رکھنا چاہتا ہوں جو آج سے پہلے شاید آپ نے اس کے اوپر غور نہیں کیا، مگر اس منزل تک جانے کے لیے تھوڑی سی تمہید باندھ رہا۔ کہا جاتا ہے، اب یہ عبارتیں میں چھوڑتا ہوں، میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے یزید نے توبہ کر لی ہو، کفر تو کیا، غلط تو کیا، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی ہو، ہم اس پہ لعنت کریں اور وہ مسلمان ہو کے مرا ہو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو تو آپ جانتے ہیں، یہ وہ بندہ ہے کہ دیوبندیوں کا امام اشرف علی تھانوی صاحب وہ لکھتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ بزرگ ہیں جن کو ہر رات خواب میں سرور عالم کی زیارت ہوا کرتی تھی۔ جس بندے کو ہر رات حضور کی زیارت ہو، اس بندے کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کیسا ہوگا؟ کیا لکھتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی؟ وہ کہتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید کا خاتمہ ہمیں معلوم نہیں، ممکن ہے اس نے کفر و معصیت کے ارتکاب سے توبہ کر لی ہو، بعض لوگ یہ کہتے ہیں۔ بہرحال ہمارے نزدیک یزید مبغوض ترین آدمی ہے، ہم سب سے زیادہ دشمنی یزید کے ساتھ رکھتے ہیں۔ شیخ عبدالحق لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس بے سعادت شخص نے اس امت میں جو گناؤنا کردار ادا کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد اہل بیت کی توہین کی اور پھر مدینہ مطہرہ پر لشکر کشی کر کے برباد کیا اور قتل و غارت کو روا رکھا، حتیٰ کہ باقی ماندہ صحابہ اکرام اور تابعین کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس نے کہا جتنے محمد کے ساتھی تمہارے راستے میں آئے قتل کر دو، ان کو قتل کر دو۔ مدینہ شریف کی توہین کے بعد مکہ معظمہ پر حملہ کرنے اور عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور انہی حالات میں یہ خبیث روح دنیا سے دفع ہو گیا۔ اب اس کی توبہ کب ہوئی ہم نہیں جانتے۔ محدث دہلوی کہتا ہے یہ مرا اس وقت ہے جب اس نے مدینے پر بھی حملہ کروایا، مدینے کے بعد مکے پر بھی حملہ کروایا، اس کے حکم سے کعبے پر پتھر برس رہے تھے، اس کے حکم سے کعبے کے غلاف کو آگ لگی ہوئی تھی، اس کے حکم سے کعبے کی دیوار گر رہی تھی، اس کے حکم سے عبداللہ بن زبیر صحابی رسول اسے قتل کیا جا رہا تھا، اور ادھر یزید کی موت ہو گئی۔ توبہ کب سامنے آئی ہے اس کی؟ کب سامنے آئی؟ اس لیے عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں ہم چپ نہیں رہیں گے، ہم یزید پر لعنت کریں گے ہی کریں گے، وہ لعنتی کردار ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی پھر سے ان کی بات سر الشہادتین میں لکھ رہے ہیں، یزید لعنت ابدی اور وبال و نکال سرمدی کا مستحق ہے۔ یزید اس بات کا حق رکھتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی لعنت اس پر ڈالی جائے۔ کون کہتا ہے؟ جس کو دیوبندی سب سے زیادہ معتبر کہتے ہیں۔ یہ جملہ میں بار بار کیوں بول رہا ہوں؟ آج کچھ دیوبندیوں نے یہ نعرہ لگایا ہے نہیں نہیں یزید کو لعنتی نہ کہو، ان کو سمجھا رہا ہوں، اور جن کو تم ہمیشہ سچا مانتے ہو وہ کہتے ہیں یہ لعنت ابدی کا مستحق ہے، ہمیشہ کی لعنت ہے اس یزید پر، اس کی توبہ۔ ایک بندہ رسول کی گستاخی کرے، اس کے بعد چپ ہو جائے، آپ جیل میں بند کر دیں، آپ سزائے موت دینا چاہیں، اور کوئی کہے نہیں 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 ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو۔ کیا فتویٰ ہے مسلمانوں کا؟ گستاخ رسول اگر آپ کے سامنے توبہ کر بھی لے تب بھی معافی نہیں ہے۔ اس کی توبہ کا معاملہ اللہ کے ساتھ، ہمیں کیا پتا قتل ہونے کے ڈر سے ہمارے سامنے کلمہ توحید پڑھ رہا ہے؟ نہیں، گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ یہ معاملہ
اہل بیت نبوی کی توہین کرنے والا، ان کو قتل کرنے والا، ہم کہے جی ہو سکتا ہے توبہ کر لی ہو۔ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کب ہو سکتا ہے، کب ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ کا، میرے پاس معاملات بڑے لمبے چوڑے تھے لیکن میں ادھر نہیں لے کے جا رہا، میں آپ کو ذرا بڑا قریب لے جاؤں۔ ایک اہل حدیث عالم تھے نواب صدیق حسن خان۔ یہ وہ بندہ ہے، انڈیا اور پاکستان ان دو ملکوں میں، بلکہ تیسرا بنگلہ دیش بھی ملا ہے، ان تین ملکوں میں وہابیت کو پھیلانے کے لیے اس شخص نے اپنی کل دولت لگا دی تھی، کل دولت لگا دی تھی کہ وہابیت کو پھیلایا جائے۔ ملکہ نواب بھوپال، وہ ملکہ نے اس کے ساتھ شادی کی تھی، سارا پیسہ جو اسے دیا تھا اس نے وہ اس کام پہ لگا دیا تھا۔ بہت بڑا عالم خود بھی تھا اور اس نے اس ہندوستان میں وہابیت پھیلانے کے لیے کل دولت خرچ کر دی۔ وہ نواب صدیق حسن خان جس کو اہل حدیث اپنا امام مانتے ہیں، کیا لکھتا ہے؟ اس نے تو بڑی کمال بات کر دی، یہ میں اب پڑھ کے نہیں سناتا۔ اس نے کہا کربلا کا واقعہ ہو گیا، حسین کا صرف ایک بچہ بچا تھا، نرینہ اولاد، بیٹا۔ کون تھا وہ؟ امام زین العابدین۔ حسین کا ایک بیٹا بچا تھا اور اس وقت یزید کے 15 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ بڑی توجہ رہے، حسین کا ایک بیٹا زین العابدین اور یزید کے 15 بیٹے اور 5 بیٹیاں۔ نواب صدیق حسن خان صاحب کہتے ہیں آج نظر دوڑا کے دیکھو، مشرق سے لے کر مغرب تک حسین کی اولاد سید تمہیں نظر آئیں گے، مگر پوری دنیا میں یزید کی نسل کا ایک بندہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ حسین کا صرف ایک لڑکا زین العابدین زندہ ہے اور اس ایک سے پوری دنیا میں حسین کی نسل پھیلی، کل سید اس کی نسل، کل سید کل دنیا میں پھیل گئے۔ اور یزید کے کتنے بیٹے تھے؟ 15 بیٹے 5 بیٹیاں۔ نواب صدیق حسن خان کہتا ہے جس کے 15 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں اس کی نسل کا ایک بندہ بھی دنیا میں موجود نہیں، اللہ نے روئے زمین سے اس کی نسل ہی ختم کر دی۔ اور آگے جملہ کیا لکھا؟ لکھتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے سچا ہے کہ جس نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا تھا کہ بے شک جو دشمن ہے تیرا وہی رہ گیا دم کٹا، انا شانئک هو الابتر، محمد تیرا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ نواب صدیق خان کہتا ہے چونکہ اللہ نے محمد سے وعدہ کیا تھا جو تیرا دشمن ہوگا اس کی نسل نہیں بچے گی، اس لیے یزید کی نسل نہیں بچ سکی۔ تو مجھے بتاؤ پھر نواب صدیق حسن خان نے یزید کو کہاں رکھا؟ نواب صدیق حسن خان نے تو یزید کو محمد کے دشمنوں میں رکھا، نواب صدیق حسن خان نے یزید کو کافروں میں رکھا، کیونکہ یہ آیت قرآن کی کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا جو کافر محمد تیرے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں بے نام و نشان ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ وہ وہابی عالم کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یزید کی نسل مٹ گئی کیونکہ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا میں تیرے دشمنوں کی نسلیں مٹا کے رکھ دوں گا، روئے زمین پر یزید کی نسل نہیں۔ یار وہ دوسرے لوگ یہاں تک آ جائیں، دوسرے لوگ یہاں تک آ جائیں اور ابھی ایک بندہ کہے نہیں نہیں یار ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو۔ اگلی جو میں نے آخری کیل ٹھونکنا ہے اس سے پہلے میں یہ کتاب دیوبندیوں کی لکھی ہوئی ہے، اطہر مبارک پوری کی، علی و حسین کتاب دیوبندیوں کی ہے۔ اس کتاب کے اندر مخالفت میں نہیں بتا رہا، حق میں بتانے لگا ہوں۔ اس کتاب کے اندر امام احمد بن حنبل کے 2 فتوے لکھے ہیں۔ ایک یہ دیکھیں، امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا، یہ صفحہ نمبر 388 ہے اس کتاب کا، اس پر لکھا امام احمد بن حنبل نے ان سے ان کے بیٹے نے پوچھا، کیا پوچھا؟ اس نے کہا جناب لوگ سمجھتے ہیں ہمارے بارے میں، بیٹا پوچھتا ہے ابا جی سے، احمد بن حنبل سے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ یزید بن معاویہ سے محبت کرتے ہیں، کیا ایسا ہی ہے ابا جی؟ ہم یزید سے محبت کرتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا بیٹے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ یزید بن معاویہ سے دوستی رکھے، اور جو اللہ کو مانتا ہے وہ یزید سے محبت کیسے کرے گا؟ نہیں۔ اور ایسے شخص پر یہ جملے سننا، دنیا کے بڑے امام احمد بن حنبل کے ہیں، ایسے شخص پر
کیوں کر لعنت نہ کی جائے جس پر خود اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں لعنت فرمائی ہو؟ بیٹے نے کہا قرآن میں بھی یزید پر لعنت ہے، قرآن میں کہا ہے یزید پر لعنت۔ اب احمد بن حنبل نے قرآن مجید کی آیت پڑھی اور آیت پڑھ کے اس سے نتیجہ نکالا۔ انہوں نے کہا اس آیت میں لکھا ہے جو دنیا میں فساد پھیلائے، جو دنیا میں رشتہ داریوں کو قطع کرے، خون ریزیاں کرے، اللہ کی لعنت ہے اس پر، اور یزید نے یہ سارے کام کیے ہیں، لہذا اس آیت کے تحت یزید پر لعنت آئے گی۔ یہ کون کہتا ہے؟ احمد بن حنبل۔ مگر اس سے خطرناک بات ہے اگلے صفحے پر، وہ بات آپ کے سامنے ہے۔ یہ دیوبندیوں کی کتاب کا حوالہ دینا چاہتا تھا میں، یہ جی صفحہ نمبر 397 پر یہ وہ بات ہے کہ ہمارے سنی بھی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، لعنتی کہتے ہیں یزید کو، مگر اگلا جملہ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ کیا ہے جملہ؟ شرح فقہ اکبر مصنفہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ میں ہے کہ امام احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ یزید کافر ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کس نے کہا؟ احمد بن حنبل نے۔ ہم سنی کافر کہتے ہوئے رک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں لعنتی ہے، لعنتی ہے، لعنتی ہے، مگر اگلا کہتا ہے کافر کیسے ہو؟ تو ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کافر نہیں، کہتے لعنتی ہے۔ احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ 397 صفحہ کتاب دیوبندیوں کی اطہر مبارک پوری کی علی و حسین صفحہ نمبر 397 کہتے ہیں احمد بن حنبل کہتے تھے یزید کافر ہے۔ اب آ جائیں اس بات کی طرف جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ جس وقت کربلا کا واقعہ ہوا، امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے سر کاٹے گئے، نیزوں پہ چڑھا کر دمشق لے جائے گئے، وہاں سے آپ کے قافلے کو واپس مدینے بھیجا گیا۔ جب یہ لٹا کھٹا قافلہ مدینے آیا، مدینے کے لوگوں نے دیکھا حسین جس شان سے گیا تھا، آنے کا انداز کیا ہے؟ یہ قافلہ محمد عربی کا، جن میں بیٹیاں بھی تھیں، بیٹے بھی تھے، جوان بھی تھے، وہ سارے کہاں ہوئے؟ لٹے ہوئے سارا قافلہ آ رہا ہے، جس میں صرف چند بچے ہیں اور چند بیویاں ہیں۔ روتی ہوئی مدینہ کے اندر جب داخل ہوئی، پورا مدینہ مدینے سے باہر نکل آیا، ایک کوہرام مچ گیا ہے مدینہ منورہ میں حضور کے خاندان کو دیکھ کر۔ مدینے والوں نے اعلان کیا، انہوں نے کہا ہم یزید کی بیعت کو توڑتے ہیں، ہم میں سے اگر کسی نے یزید کو خلیفہ مانا تھا نہیں مانیں گے، ہم بیعت توڑ دی۔ عبداللہ بن حنظلہ ان کو انہوں نے کہا تو ہمارا خلیفہ ہوگا۔ یہ حنظلہ وہ ہیں، عبداللہ بن حنظلہ جو حنظلہ غسیل الملائکہ، جو شہید ہوئے تھے تو فرشتوں نے ان کے جسم کو غسل دیا تھا، وہ حنظلہ کے بیٹے ہیں۔ یہ عبداللہ کو خلیفہ بنا لیا۔ یزید نے فوج بھیجی، مدینہ پر حملہ کرو، عبداللہ بن حنظلہ کو قتل کرو، جو جو بندہ اس کا حمایتی ہے سب کو قتل کرو۔ ادھر مدینہ والوں نے یہ کام کیا، ادھر مکے میں بھی لوگوں نے اعلان کر دیا ہم بھی یزید پر لعنت بھیجتے ہیں، بیعت توڑتے ہیں، نہیں خلیفہ مانتے۔ عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ مانا گیا مکہ مکرمہ میں۔ اب مکہ مکرمہ میں یہ معاملہ چل رہا تھا، بعد میں حملے ہوئے مدینہ پر بھی، مکہ پر بھی، ان کی ڈیٹیلیں بعد میں۔ ابھی یہاں پر آئیں، مکہ میں عبداللہ بن زبیر خلیفہ بن گئے۔ عبداللہ بن زبیر کے پاس مکہ میں ہی رہتے تھے عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا ابن عباس سارے لوگ مجھے خلیفہ مان رہے ہیں، مکہ والے میرے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، تم بھی میرے ہاتھوں پر بیعت کر لو، تم بھی مجھے خلیفہ مان لو۔ ابن عباس نے کہا نہیں میں آپ کو خلیفہ نہیں مانوں گا۔ اب مسئلہ کچھ اور تھا، وہ کیا تھا وہ الگ بات ہے، مگر اس کی اطلاع گئی یزید کے پاس۔ اس کی خبر کس کے پاس گئی؟ یزید کے پاس۔ کیا کہ ہمارے مقابلے میں عبداللہ ابن زبیر نے مکہ میں خلافت کا اعلان کیا تھا، مگر عبداللہ ابن عباس نے اسے خلیفہ نہیں مانا۔ اب یزید نے ایک خط لکھا عبداللہ بن عباس کے نام پر، اور اس خط میں اس نے لکھا اللہ آپ کو جزا دے۔ یہ یزید لکھ رہا ہے، خط میرے پاس ہے، عربی زبان میں خط بھی رکھا ہے، اردو ترجمہ بھی ہے۔ اس نے کہا اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے اس بے دین عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی، بہت اچھا کیا۔ ہمارے حق کو آپ پہچانتے ہیں، ہماری وفاداری میں، ہماری محبت میں آپ نے اس کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی، میرے دل بڑا خوش ہوا ہے، میں کبھی اس بات کو نہیں بھولوں گا، ہمیشہ سارا کچھ بھول جاؤں مگر آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا کروں گا۔ آپ نے بڑی مہربانی فرمائی ہے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، ہمیشہ اچھا سلوک کروں گا آپ کے پاس۔ اب آپ صرف اتنا کام کریں
ارد گرد سے کئی لوگ آ رہے ہیں عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ ماننے کے لیے، اس کی بیعت کرنے آ رہے ہیں، ذرا ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ عبداللہ بن زبیر جھوٹا ہے، یزید ہی سچا ہے، میرے اوپر ہی ان کو قائم رکھیں، عبداللہ بن زبیر کے خلاف ذرا ان کو سمجھائیں۔ اس کے جواب میں خط لکھا ہے عبداللہ بن عباس نے، کس کے نام؟ یزید کے نام۔ یہ وہ خط ہے جو بڑے کم لوگوں نے پڑھا ہے۔ علامہ ابن اسیر نے اپنی تاریخ کی کتاب الکامل میں اسے نقل کیا ہے، تجلیات صفدر میں امین صفدر وقاروی صاحب نے اسے نقل کیا ہے، حادثہ کربلا اور اس کا پس منظر میں اسے ظفر اللہ دیوبندی صاحب نے نقل کیا ہے۔ خط معتبر، مگر یہ خط کیا کہتا ہے؟ اب ذرا اس خط کے چند ٹکڑے میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا تھا، آپ کو پتہ چلے عبداللہ بن عباس صحابی رسول اہل بیت کا فرد ہے۔ ابن عباس حضور کے محبوب چچا عباس کا بیٹا، یہ بھی اہل بیت ہیں۔ کیا خط لکھا ہے؟ یہ ذرا خط آپ سن لیں تھوڑا سا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کیا لکھتے ہیں۔ تمہارا خط مجھے ملا، یزید کا، یزید کو کہتے ہیں تمہارا خط مجھے ملا، میں نے جو ابن زبیر کی بیعت نہیں کی تو واللہ اس امید پر نہیں کہ تم مجھ پر احسان کرو گے، کوئی تمہارا حسن سلوک نہیں چاہیے مجھے اور میری تعریف کرو گے، میں نے اس لیے ابن زبیر کے ہاتھوں سے بیعت کرنے سے انکار نہیں کیا، میری جو نیت ہے کہ میں نے کیوں بیعت نہیں کی اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تم نے جو یہ کہا ہے نا کہ تم مجھ سے حسن سلوک کو فراموش نہیں کرو گے، ہمیشہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، تو اے انسان تم اپنے حسن سلوک کو اپنے پاس رکھو، کیونکہ میں تم سے اپنا سلوک ہی نہیں رکھنا چاہتا، اور میں تو تجھے منہ ہی نہیں لگانا چاہتا، تو حسن سلوک کی بات کر رہا ہے۔ میں تجھ سے حسن سلوک کیا سلوک ہی نہیں رکھنا چاہتا۔ تم نے مجھ سے یہ درخواست کی کہ میں لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت اور ابن زبیر کی نفرت پیدا کروں اور انہیں ابن زبیر کا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ کروں، تو نہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ کام میرے لیے باعث مسرت ہے نہ باعث عزت، یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ اس خط کو سننا، اور اس خط میں جواب ہے دنیا کے ہر شخص کا جو یہ کہتا ہے یزید نہیں قتل کرنا چاہتا تھا حسین کو، یزید نے قتل نہیں کروایا، اسے تو دکھ ہوا تھا۔ ابن عباس کیا لکھ رہے ہیں سنو، لکھتے ہیں تم نے حسین اور خاندان عبد المطلب کے ان جوانوں کو قتل کیا جو ہدایت کے چراغ اور ناموروں میں ستارے تھے۔ کس نے قتل کیا؟ تم نے۔ کون کہتا ہے؟ ابن عباس حضور کے چچا عباس کا بیٹا سید المفسرین عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تم نے قتل کیا، تم نے حسین اور خاندان عبد المطلب کے جوانوں کو قتل کیا جو ہدایت کے چراغ تھے، ناموروں میں ستارے تھے، تمہارے حکم سے انہیں ایک کھلے میدان میں اس حال میں چھوڑا کہ وہ خون میں لت پت تھے، وہ نوجوان خون میں لت پت تھے، ان کے بدن پر جو کچھ تھا چھینا جا چکا تھا، کپڑے تک اتار لیے، پیاس کی حالت میں انہیں قتل کیا گیا۔ اب کچھ لانتی کہتے ہیں پیاسے تو نہیں تھے۔ 10 محرم کو امام حسین غسل کر کے گئے ہیں میدان جہاد میں، کیوں؟ کہتے ہیں کہ غسل کیا ہے امام حسین نے تو پھر کیسے کہہ سکتے ہو 3 دن پہلے کا پانی بند تھا؟ من گڑت روایتیں بنا بنا کر ہمیں سنا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہ پیاسے تھے، پیاس کی حالت میں انہیں قتل کیا گیا اور بے کفن بے دفن رہنے دیا گیا، ہوائیں ان پر خاک ڈالتی رہی، بجو بار بار ان کی لاشوں پر آتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ایک ایسی قوم کو ان کے کفن دفن کی توفیق دی جو ان کے خون میں شریک نہ تھے۔ قریبی بستی کے لوگ آئے اگلے دن اور انہوں نے آ کے ان کے جسموں کو قبروں میں دفن کیا۔ قسم ہے میرے رب کی، ان کے طفیل تجھے یہ عزت ملی ہے، تو گدی پہ بیٹھا ہے، مسلمانوں کا بادشاہ بن کے بیٹھا ہے۔ مسلمان کہاں ہوتے اگر محمد کے گھر والے نہ ہوتے؟ محمد عربی نے مسلمان کیا ہے اور ان کے صدقے سے تو مسلمانوں کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے، تو ان کا ظالم اور قاتل ہے۔ کیا کہا؟ قسم ہے میرے رب کی، ان کے طفیل تجھے یہ عزت ملی اور تجھے اس جگہ بیٹھنا نصیب ہوا جس جگہ اب بیٹھا ہوا ہے۔ سو اب میں سب کچھ بھول سکتا ہوں لیکن یہ بات نہیں بھول سکتا کہ تیرے جبر سے
حسین حرم نبوی سے نکل کر حرم الہی میں آئے، پھر تو اپنے سواروں کو مسلسل ان کے پاس بھیجتا رہا یہاں تک کہ انہیں عراق کی طرف روانہ کر کے چھوڑا۔ ہمارے کئی لوگ کہتے ہیں کوفے سے خط آتے تھے، امام حسین ان خطوں کی وجہ سے کوفے چلے گئے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، جس رات امام حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، خبر گئی دمشق میں کہ حسین مدینہ چھوڑ گئے، مدینے کے گورنر نے ان کو قتل نہیں کیا، تمہاری بیعت نہیں لی، یزید نے فوری طور پر آرڈر جب بھیج دیے مدینے کے گورنر کو معزول کر دیا جائے، اس کی جگہ پر عمرو بن سعید الاشتک اسے گورنر مقرر کر دیا۔ حسین سے بیعت لینی تھی، بھاگ کیسے گیا حسین؟ بیعت اس کے لیے گورنر مقرر نیا کیا۔ عمرو بن سعید اشتک 700 سواروں کو ساتھ لے کر حسین کے پیچھے مکہ میں گیا، لڑائی ہوئی، امام حسین کے کچھ حمایتی آگے نکلے، مارے گئے، لیکن انہوں نے ان کو وہاں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا، یہ لشکر واپس آ گیا۔ پھر چھوٹے چھوٹے جتھے آتے رہے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے، گوس گوس کر خطرہ بڑھ گیا۔ حج کے دن آ گئے تو خطرہ بڑھ گیا کہ اب یہ جتھے جو پہلے تھوڑے تھوڑے آتے تھے اب تو حاجیوں کے جتھے آئیں گے، اب یہ زیادہ تعداد میں آئیں گے اور ممکن ہے امام حسین کو یہاں مکہ میں شہید کر دیا جائے۔ ادھر کوفے سے خط آ رہے تھے، ادھر یزیدی جتھے پہنچ رہے تھے۔ امام حسین نہیں پسند کرتے تھے کہ مدینہ یا مکہ دونوں میں سے کسی جگہ میرا خون بہے اور مدینہ اور مکہ کی حرمت پامال ہو، نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جیسے عثمان غنی مدینہ میں لڑائی نہیں کرنا چاہتے تھے، ایسے ہی حسین بھی مدینہ اور مکہ میں لڑائی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے مکہ بھی چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ یہاں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تیرے ہی وجہ سے، تیرے جبر کی وجہ سے انہوں نے مکہ بھی چھوڑا، اور وہ اس حالت میں نکلے کہ ان کو دڑکا لگا ہوا تھا۔ پھر تیرے لشکر نے، اچھا میں خط کو مختصر کرتا ہوں کیونکہ وقت ہو چکا ہے، میں آگے نہیں پڑھتا، صرف 2-4 جملے پڑھتا ہوں اینڈ پہ۔ تو نے میرے باپ کے خاندان کو قتل کیا۔ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ تو نے میرے باپ کے خاندان کو قتل کیا، تیری تلوار سے میرے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور میرا ایک مدعا علیہ تو ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب میں مقدمہ کروں گا اس وقت مقابلے میں ایک بندہ تو بھی کھڑا ہوگا۔ ان حالات میں تو مجھ سے مودت کا طلبگار ہے اور تو مجھ سے چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، اگر آج تو نے ہم پر فتح پائی ہے تو ایک دن یقیناً ہم تجھ پر فتح پائیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور کے چچا عباس کا بیٹا عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن عباس کا یہ خط تاریخ کی کتابوں میں جب تک محفوظ ہے کوئی کمینہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یزید نے حسین کو قتل نہیں کروایا تھا۔ عبداللہ بن عباس خط لکھ رہے ہیں حسین کا قاتل تو ہے، حسین کے خاندان کا قاتل تو ہے، کربلا میں حسین کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تو نے کروایا، تیرے سازشوں کے تحت حسین مدینے سے مکہ اور مکہ سے عراق گئے۔ یارو وہ یزید جو یہ سارا کچھ کرے، جو حسین اور حسین کے خاندان کو قتل کرے، جو سیدہ فاطمہ کی اذیت کا سبب بنے، سیدہ فاطمہ کی تکلیف کس کی تکلیف؟ محمد عربی کی، اور قرآن کہہ چکا جو محمد کو تکلیف پہنچائے گا اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ اب بھی یزید کے لعنتی ہونے میں شک ہے؟ اب بھی اس بات پر شک ہے کہ نہ یزید کو لعنت نہ دینا؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے کہا اہل بیت سے محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ان کے دشمنوں کو برا کہا جائے۔ اہل بیت سے محبت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی سنت پہ عمل کریں، ان کے طریقوں پہ عمل کریں، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے دشمنوں سے یاریاں نبھاتے پھریں، ان کے دشمنوں سے ہم محبتیں اپناتے پھریں۔ نہیں جی، اسلام محبت کا دین ہے مگر کافر کے لیے کوئی محبت نہیں ہے، لعنتی کے لیے کوئی محبت نہیں ہے۔ اہل بیت کو اذیت پہنچانے والا، حسن و حسین کو اذیت پہنچانے والا کوئی شخص دنیا میں جس مقام پر بھی چلا جائے، اللہ کی قسم ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہمارے بڑے بڑے عالموں کے بیس میں بیٹھے ہوئے لوگ یزید کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ کیا کہا جائے اس ڈاکٹر ذاکر نائک کو جس نے دنیا کو اپنا گرویدہ بنایا جب وہ غیر مسلموں سے لڑتا تھا، مگر جب اپنے مسلمانوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع آیا تو اسی یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگ پڑا۔ جس یزید کو دنیا لعنتی کہے اس کو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے، ہم تیرے ساتھ کیا لک رکھ سکتے ہیں؟
پیڑے لوگ ہوں، ماڑے ہوں، کمزور ہوں، نہ ہو علم والے، مگر علی کے ماننے والے ہوں، وہ ہمارے سجن ہیں۔ گناہ گار بھی ہو، اہل بیت محمد کا ادب کرتا ہو، ہمارا سجن ہے۔ عالم و فاضل ہو، اعلیٰ کرسی پہ بیٹھا ہو، محمد کی آل کا دشمن ہو، اللہ کی قسم ہم اسے جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھیں گے۔ ہمارا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے جو آل محمد کا دشمن ہوگا۔ ہم اہل سنت ہیں، حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کی اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ جو ان کا دشمن ہمارا دشمن، اور محمد عربی کو اذیت پہنچانے والا لعنتی، اس کے لعنتی ہونے میں نہ کل شبہ تھا نہ آئندہ شبہ ہوگا۔ اور ہم ہمیشہ جہاں حسین کی تعریف کریں گے وہاں یزید کو لعنتی کہیں گے۔ اور میں آخری جملہ کہوں، جب آپ یزید کو لعنتی کہیں گے، آپ کے پاس کھڑے کسی شخص کو اگر یہ برا لگے تو سمجھ جائیے گا یہ ہمارے اپنوں میں سے نہیں ہے۔ پہچان منافق کی آج اگر آپ نے کرنی ہے، آج اگر آپ نے پہچان منافق کی کرنی ہے تو اس کے سامنے حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگائیں، یزیدیت مرد آباد کا نعرہ لگائیں، اور جب آپ یہ نعرہ لگائیں گے کھول کے سامنے آ جائے گا یہ بندہ ہمارا سجن ہے کہ منافق ہے ہم میں بیٹھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جان ساروں کی محبت سے مالا مال فرمائے، اور اسی پہ ہمیں آخرت ہماری اسی پر ہو، حشر ہمارا اسی پہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔